سیفلی آ گئے. بات یہ ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے کہ تلخ کلامی تک کسی سے نہیں ہوئی. ہمارا کوئی کام ہی نہیں تھا سپاہیوں سے لڑنا یا ڈپٹی وغیرہ سے. کوئی یہ ان کی مجبوری تھی اور ہمیں پتہ ہے وکیل ہے کہ گنتی کے بعد ملاقات نہیں ہوتی ہے. ہم ایک امید پہ گئے تھے کہ شاید ہائی کورٹ کے حکم پہ یہ ہمیں الاؤ کر دے, لیکن ہم نے کوئی اس فیل کا ہم نے کوئی کنٹیکٹ نہیں دائر کیا کیونکہ بندی نہیں تھی. اب جو انہوں نے یہ کام کیا ہے عدالت کے حکم پہ ہم گئے تھے, یہ اس سلوک کے ہم روادار نہیں تھے. اور پھر جو ہے نا یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یہ لوگ کس طرح اتنے چھوٹے ہو گئے کہ کسی کی خوشنودی کے لیے اس طرح کی غلط بیانی کر سکتے ہیں. اور یہی تمام کیسز ہیں جو پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف یہ درج کرتے ہیں. یہی آپ سمجھیں یہ 9 مئی کے واقعات بھی اسی طرح ہیں, خود سے بنانا گھڑنا. لہٰذا اس ایف آئی آر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اچھا ہوا انہوں نے اپنا گھناؤنا چہرہ دکھا دیا. بالخصوص میرا خیال ہے ڈی پی او سر بھی شاید موقع کی تلاش میں تھے. اب تو ہم نے خود اس کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست دی ہے اور انشاءاللہ یہ جو یہاں انہوں نے آج مجھے دھمکیاں دی ہے یہ مقدمہ میں منتقل کی انجام تک پہنچاؤں گا. آج کس نے دھمکیاں دی سر؟ ڈی پی او اٹک نے مجھے فون کیا اور اس نے بتایا, مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میں ان کے خلاف مخالف وکیل رہا ہوں, جس کی بیگم کے خلاف, جس کی بیگم نے ایک گھر پہ قبضہ کرنا چاہا اور یہ اس وقت ایس پی کے پولیس کی باری جویت لے کے وہ گھر پہ قبضہ کرنے گئے. تو میں نے ان کی وہ کوشش ناکام بنا دی عدالتی حکم کے ذریعے. پھر اس نے کوئی ایک پلاٹ لیا ہے کسی اور کا حق مار کے, اس میں وکیل ہوں, وہ مقدمہ ابھی بھی پینڈنگ ہے. میرے خیال میں 1-2 دن میں شاید لگا دی ہے. تو وہ تو مجھے علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے, لیکن اس نے مجھے آج بتایا کہ جی یہ تو آپ میرے مقدموں میں میرے مخالف وکیل ہے. تو میں نے کہا آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کے خلاف یا میرے خلاف آپ یہ مقدمہ کرتے, لیکن جن مہربانوں نے آپ کو کہا ہے آپ نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے, لیکن آپ کو مجھے فون کرنے کا کوئی حق نہیں. سر ایگزیکٹلی کل ہوا کہ ایف آئی آر میں تو 8:40 کا لکھا ہے, آپ کو پتہ ہے 5 بجے کا ملاقات ختم ہو جاتی ہے شام کے ٹائم. ایگزیکٹلی ہوا کہ اٹک جیل کے بعد کہ 2 لوگوں سے پولیس ڈر گئی اور 2 لوگ حملہ آور ہو گئے ایک اٹک جیل پر. ایگزیکٹلی آنیسٹلی یہ ہوا. ہم وہاں گئے, میں آتی وہاں پہ پولیس. آپ کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں, اسلحہ ہم تو ورک یونیفارم میں ہم گئے تھے. تو جب ہم وہاں پہ گئے تو جو پولیس کا ٹکٹ تھا وہاں پہ پولیس والوں نے ہمیں روکا. ہم نے ان کو بتایا کہ یوں ہم ایک حکمنامہ لائے ہیں. انہوں نے جا کے جیل میں اطلاع دی. تو تھوڑے ٹائم کے بعد یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آیا اور انہوں نے حکمنامہ لیا. حکمنامے کے بعد وہ اپنے سپرنٹینڈنٹ سے رابطے میں رہا. پھر وقت وکالت ناموں کی فائل اس نے لی. اس کے بعد اس نے کہا جی کہ یہ وکالت نامے میں کرا دوں گا اور آج ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ چونکہ وکالت نامے ہم نے بھرے نہیں تھے, ہمارا خیال تھا ابوالدین خان صاحب کے پاس بیٹھ کے ہم بھریں گے. تو میں نے کہا یہ آپ مجھے واپس کر دیں, اور چونکہ دوسرا ہم نے کس کیس میں ان کے اور اٹھارہویں بھرنے تھے. تو عمیر نے آ دی اور میں واپس آ کے گاڑی میں بیٹھ گئے. اس سے زیادہ اگر یہ لوگ کہیں کہ ہماری کوئی گفتگو ہوئی تھی یا کسی سے, یعنی تلخی یا ہاتھاپائی تو وہ دور کی بات ہے, کسی سے کوئی, ہمارا کام کیا تھا کسی سے تلخی کریں سپاہیوں کے ساتھ, یا یہ ڈیوٹی کے پابند ہے, ہم سمجھتے ہیں نا. پھر وہ نوجوان تو ہم یہ نہیں کہ چھوٹی سی چیز پہ جذباتی ہو کہ کوئی یہ کرے. آج تو جوان دکھ رہے ہیں, شیو کر کے عدالتوں میں جاتے ہیں, بالکل 16 سال کے جوان ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دفعات لگائیں 506, 353, یہ کیا اویلیبل ہیں, نان اویلیبل ہیں؟ آپ کافی وقت آج ایکسٹرا ہائی کورٹ میں لے کر آئے اپنی ضمانت کے لیے, وکیل صاحب کو خود ضمانت کروانا پڑی. ابھی تو کئی اور ضمانتیں کرائیں گے ماشاءاللہ. اللہ ان کو رکھیں یہ فیصدی طاقتوں کو. آج آپ کے دن اچھا وہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ, چند گھنٹے رہ گئے, ڈاکٹر نہیں کہتے ہوئے 24 گھنٹے آخری اور دعا کریں مریض بچے. اللہ کرے کہ آپ مجھے تو نہیں لگتا ہے. یہ کیا چل رہا ہے سر؟ وکلا آپ کے کلائنٹ پہ میرے خیال میں 6 بار 3 MP کا گرفتار کیا جائے, اسی وجہ سے آپ پر مقدمہ بنایا چاہ کے آپ عمران خان کے کیس پر سنا کریں, جو PTI کی لیڈرشپ ہے اس کے کیس پر سنا کریں. مجھے بڑے واشگاف الفاظ میں دھمکیاں دی گئی. اب دھمکیوں سے وکلا اگر ڈرنا شروع کریں تو ہم تو وکالت ہی نہیں کر سکتے. ساری زندگی دھمکیاں ملی ہیں اس فوجداری پریکٹس میں, تو لہٰذا
دھمکیوں کے تحت وکیل ڈر جائے اس کو وکالت ہی نہیں کرنی چاہیے. آج خان صاحب کا ساتھ جڑوں گا, میری وکالت اور میری شخصیت کہاں کی رہے گی؟ کون مجھے مقدمے میں وکیل کرے گا؟ کون مجھ پہ اعتماد کرے گا؟ میری مجبوری ہے, میں اپنے پیشے کے ایتھکس کے تحت بھی یہ چیئرمین پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں, اور کوئی بھی قیمت اس کی کیوں نہ ہو. دیکھیے, ان کو یہ احساس ہونا چاہیے یہ میرا پیشہ ہے, میں نے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. جہاں پہ میں کوئی بدنیتی فیل کروں, اس کے اگینسٹ کوئی میلفائڈی, کوئی انجینئرنگ, تو اس نے اسی لیے تو مجھے وکیل کیا ہے کہ میں ان کو بچاؤں. یعنی میں ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا ہوں. میں ان کی جو سازشیں ہیں, جو انہوں نے گڑے کودے ہیں, ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, خان کو اس کا قانونی حق دلانا, یہ میرا فرض ہے. آپ کو پابندی لگ گئی ہوگی شاید, آپ اور عمیر نیازی صاحب کو اٹک جیل نہ جانے دیا جائے کیونکہ مقدمہ ہو گیا. نہیں, وہ تو ہم نے بیل کرا لی ہے, لہٰذا اگر وہ گرفتار کرنا چاہیں بڑے شوق سے کریں. اور بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اپنا چہرہ ہے وہ تھوڑا اور عوام کو دکھا دیں. آج عدالت میں کیا ہوا؟ آپ نے جو جج ہمایوں دلاور صاحب کا کیس تھا, آپ نے کہا تھا یہ سزا معطل کی جائے, خان صاحب کو ریلیف ملا جائے, یہ مختصراً بتائیے گا سر. آج عدالت میں ڈویژن بینچ تھی. بہرحال مجھے تو ذاتی طور پہ پہلے سے اندازہ تھا کہ انٹرم ریلیف یعنی سسپینشن آج نہیں ہو سکے گی. 4 دن کا انہوں نے کہا ہے کہ 4 دن کے بعد یہ میٹر ٹیک اپ ہوگا. باقی بہت سارے دلائل ہوئے, قانونی دلائل ہوئے, لیکن بہرحال یہ تھا کہ فی الحال ریلیف نہیں دیں گے. سر صاحب, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ آپ فوجداری کیسز بھی لڑے ہیں, آپ نے سیاستدانوں کے کیسز بھی پرسو کرے, خان صاحب کب تک آ جائیں گے بات؟ خان کیونکہ لیٹوناز بہت ہیں. دیکھیے, ایک چیز ہے, آج سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا آرڈر پاس کیا ہے. میرے خیال میں 24 اگست کی تاریخ دی ہے, وہ جو کوئٹہ کے ہاں اس میں 9 آج ڈیٹ تھی, اور چونکہ خان صاحب تو فزیکلی وہاں اپیئر نہیں ہو سکتے تھے یہ گرفتاری کی وجہ سے, تو اب یہ آرڈر جو ہے ماشاءاللہ بنے گا نیب کی عدالتوں میں بھی اور ATC کورٹ میں بھی, جہاں ہماری پری اریسٹ بیل پینڈنگ ہے. ہم کہیں گے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ لائن اڈاپٹ کر لی ہے تو آپ بھی ہمیں بھائی. ان کا خیال یہ تھا کہ تب تک خان کی یہ بیلیں خارج ہو جائیں گی اور ہم پھر ان کو ان کیسز میں گرفتار کریں گے. لہذا اب مجھے کبھی امید ہے کہ خان کی گرفتاری, خان کی رہائی جو ہے وہ اب اس نوٹس کے تابع ہیں. 4 یا 5 دن بعد اگر یہ لگتا ہے, دیکھیے سپریم کورٹ نے بارہا ایسے فیصلے کیے ہیں کہ یہ شارٹ ٹرم سینٹینس میں رہائی ہونی چاہیے. ایک بات اور آپ کو میں بتا دوں, آج شہریار افریدی اور ان کے بھائی کے کیسز لگے تھے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی میں. وہاں بڑے مطلب ہم شاک ہوئے جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ پرسوں لگے تھے. پرسوں جج صاحب جو ہیں وارد صاحب نے ایک بڑے ہی ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ راولپنڈی کے DC نے دوبارہ کیوں آرڈر کیا. یہ 4تھی دفعہ اس نے 3 MPO کا آرڈر کیا, تو انہوں نے کہا اس کو بلایا اور مجھے کہا کہ آپ ذرا کنٹمپٹ کے قانون کے تناظر میں دیکھ لیں کہ کیا کنٹمپٹ بنتی ہے. انہوں نے کیا کیا, DC جیلم اور DC راولپنڈی دونوں نے ایک دن قبل ہی 3 MPO کے آرڈر ختم کیے, اور رات کے کوئی 12 بجے کے بعد جو ہیں انہوں نے شہریار افریدی کے بھائی کو نامعلوموں کے حوالے کر دیا. ابھی تک گمنام ہیں. اور شہریار افریدی کو پھر DC اسلام آباد کا سہارا لیتے ہوئے اس نے نئے MPO جاری کر دیا. اب یہ 7ویں MPO ہیں. 6 ضمانت FIR میں ان کی بیل کرائی, 7 ان کے MPOs جو ہیں ہم نے ختم کرائے. یہ سلسلہ کب بند ہوگا؟ یہ اتنی ظلم جبر پاکستانی عوام کے ساتھ, اور اتنا پھر ابیوز آف دی پروسیس آف لا, یہ عدالتوں کا کام ہے کہ اس کو کب روکیں گے. علی محمد